السلام علیکم۔ کرنٹ الیکٹریسٹی میں یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہو رہا ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے اوہم کا قانون دیکھے ہیں۔ اوہم کے قانون میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی برقی مزاحمت سے برقی خانہ جوڑا جاتا ہے تو دور سے برقی رو گزرتی ہے۔ برقی رو آر مزاحمت سے جب گزرتی ہے تو مزاحمت کے سروں کا جو تفاوت خواہ ہے، جسے کہ ہم وی کہتے ہیں، یہ مزاحمت کا سرا اے اور یہ مزاحمت کا سرا بی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وی اے بی از اکول ٹو آئی انٹو آر ہوتا ہے۔ یہ اوہم کا قانون ہے۔ اگر موصل کی طبعی حالت مستقل ہو تو موصل کے سروں کا تفاوت خواہ اس سے گزرنے والی رو کے راست تناسب میں ہوتا ہے۔ یہ اوہم کا قانون تھا، یہ اس کی میتھمیٹیکل فارم ہے۔ تناسب کی علامت کو ہٹا کر آر لیا گیا تھا۔ یہ ہمارا جو بیسک ڈسکشن ہوا تھا، اس سے آگے ہم اب یہاں پر بڑھنے والے ہیں۔ ہم نے برقی خانے کے ساتھ ایک مزاحمت جڑی ہوئی دیکھی تھی۔ اب یہاں پر ہم صرف ایک اضافہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایک سے زیادہ مزاحمتوں کو سرا ب سرا جوڑیں تو اسے ہم سلسلہ جوڑ کہتے ہیں، سلسلے وار جوڑ کہتے ہیں۔ نام ہی کام کو بتاتا ہے، اور یہاں نام یہ ہے کہ سلسلہ۔ جیسے ہمارے گھر میں فرض کیجئے کہ پانی کی پائپ کو آگے بڑھانا ہے اور ہمارے پاس پانی کے پائپ کے 3 ٹکڑے ہیں، تو اگر ہم اس کو دور تک لے جانا چاہتے ہیں تو ایک ٹکڑا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرا جوڑتے ہیں، دوسرا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے تیسرا جوڑتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سلسلے میں جوڑنا۔ یعنی پہلی مزاحمت یہاں اگر دیکھیں تو جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسری شروع ہوتی ہے، دوسری جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے تیسری شروع ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ سرا ب سرا جوڑنا۔ تو جب ہم اسے ایک کے بعد ایک سرا ب سرا جوڑتے ہیں تو یہ جو ہے ہم سلسلہ جوڑ کہلاتا ہے۔ اب اس ہم سلسلہ جوڑ میں اس مزاحمت کو R1، اس مزاحمت کو R2 اور اس مزاحمت کو ہم R3 کہیں گے۔ تو ایک بات سمجھنے اور یہاں دیکھنے والی یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ابھی، کہ ایک پائپ ہے جو ہم کو پورا نہیں پڑتا تو ہم اس کا اور ایک دوسرا پائپ کا ٹکڑا استعمال کر کے اس سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایسے کر کے ہم پائپ کو اور جو ہے لمبا کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم اس پائپ کی لمبائی کو بڑھانے کے لیے سرا ب سرا جوڑتے ہیں، اور اگر اس سے جب ہم پانی کو بہاتے ہیں، پانی جب اس سے گزرتا ہے تو جو پانی پہلے پائپ سے گزرے گا لازماً وہ دوسرے پائپ سے بھی گزرے گا، اور لازمی طور پر پھر تیسرے پائپ سے بھی وہ گزرتا رہے گا۔ اسی طرح جب کسی مزاحمت سے برقی رو داخل ہوتی ہے تو وہ R1 سے بھی گزرے گی، R2 سے بھی گزرے گی اور R3 سے بھی گزرے گی۔ تو ایک بات جو سلسلہ وار جوڑ میں ہم کو بالکل یاد رکھ لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سلسلہ جوڑ میں جتنی بھی مزاحمتیں جوڑی جائیں سلسلے میں، ہر مزاحمت سے اتنی ہی رو گزرتی ہے، چاہے R1 R2 R3 یعنی مزاحمتیں کچھ بھی ہوں، مزاحمتوں کی قیمتیں کچھ بھی ہوں، لیکن برقی رو تینوں میں یکساں ہوگی۔ تو اس بات کا خاص طور پر جو ہے نا دھیان رکھنا چاہیے، یاد رکھ لینا چاہیے کہ جب مزاحمتیں سلسلے میں جوڑی جاتی ہیں، اور اگر فرض کیجئے کہ آئی برقی رو گزرتی ہے تو اگر R1 سے آئی گزرے گی تو وہی برقی رو R2 سے، وہی برقی رو R3 سے گزرے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو R1 مزاحمت ہے، اس کے یہ 2 سرے ہیں،
इन दो सिरों के बीच का जो तफावत ख्वा होगा उसको अगर हम V1 फर्ज करें, इसी तरह R2 के जो सिरे हैं इनसे जुड़ी इनके सिरों पर जो तफावत ख्वा है उसको V2 फर्ज करें, और इसी तरह R3 के सिरों पर V3 अगर तफावत ख्वा फर्ज करें तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ओहम के कानून के मुताबिक V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। अब ये जो ख्वा है असल में ये बरखी रो आई कहां से, असल में हमने अभी तक उसको जोड़कर बताया नहीं था कि हमने उससे एक बरखी खाना जोड़ा है। हमने असल में क्या किया, इस हम सिलसिला जोड़ से एक बरखी खाना जोड़े हैं। अब इस बरखी खाने की वजह से ये सिरा हमारा A है और ये सिरा हमारा B है, तो सिरे A और B के बीच में ये बरखी खाना जुड़ा है और ये दो सिरों के बीच इस बरखी खाने का जो तफावत ख्वा है, जो बरखी ख्वा ने लगाया है वो कितना है, V। तो जाहिर है कि V जो है ये मसावी होगा इन तीनों के V1, V2 और V3 के मजमूए के मसावी होगा। अगर हम यहां पर यह फर्ज करें कि इन तीनों मज़ाहमत की महासिल मज़ाहमत, मुमासिल मज़ाहमत, रिजल्टेंट जो है ना, अगर हम ये फर्ज करें कि R है तो हम ये भी कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R। असल में मैं क्या कर रहा हूं, आपको जो मुझे समझानी है, जो बात मुझे बतानी है वो ये है कि मैं क्या करता हूं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहता हूं, R कहता हूं, बल्कि R नहीं कहता हूं, RS कहता हूं, S फॉर सीरीज के लिए। लिहाजा यहां पर RS ये इन तीनों का महासिल है या मुमासिल है, तो अगर मैं इस दौर को सिंप्लीफाई करके यहां पर बताऊं तो वो दौर कैसी बनेगा, एक मज़ाहमत है सिर्फ और उसकी वैल्यू कितनी है, RS है। ये मज़ाहमत का एक सिरा कौन सा है, ये A, और मज़ाहमत का ये दूसरा सिरा कौन सा है, B। ठीक है, और फिर इससे जो है एक बरखी खाना जुड़ा है जिसकी वजह से जो ख्वा दिया जा रहा है वो V है और जो बरखी रो यहां से गुजर रही है वो कौन सी है, I है। तो इस डिस्कशन को अगर हम सामने रखें तो V इज इक्वल टू I इंटू RS होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी कीमतें इस मसावत में रखेंगे, तो अब बनेगा ये I इंटू RS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर है I इंटू RS, ये सफिक्स में S है, तो ये I इस I के साथ जब कैंसिल होगा तो हमको बचेगा क्या, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है जब मज़ाहमतें हम सिलसिला जोड़ी जाती हैं तो महासिल मज़ाहमत जोड़ी गई तमाम मज़ाहमतों के अलजबरी मजमूए के मसावी होती है, तमाम मज़ाहमतों के मजमूए के मसावी होती, बस इतना कहना काफी है। लिहाजा जब मज़ाहमत सिलसिले में जोड़ी जाती हैं तो जितनी मज़ाहमत सिलसिले में जोड़ी जाएंगी, यहाँ 3 जोड़ी है तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर n मज़ाहमतें सिलसिले में जोड़ी जाए तो RS ये हमारा होगा R1 प्लस R2 प्लस यहां पर डैश 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 प्लस ऐसे तमाम मज़ाहमतों के मजमूए के मसावी होगा। उम्मीद है कि ये आपके समझ में आया हो।